حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، عمارت بن گئی، دیواریں بلند ہو گئی۔ اگلا حکم ملا، میرے خلیل میرے گھر کا طواف کیجئے، میرے گھر کا چکر لگائیے۔ طواف کرنے کا حکم ملا، عمرہ حج کرنے کا حکم ملا، ساتھ ہی اگلا حکم یہ ملا، میرے خلیل اب لوگوں میں اعلان بھی فرمائیے، لوگوں کو متوجہ بھی کیجئے، اس گھر کی طرف آنے کی دعوت بھی دیجئے، لوگ حج کے لیے آئیں، لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہاں مجھ سے مانگنے کے لیے آئیں، یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہاں حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرنے لگے، پروردگار اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اعلان سننے والا تو میرا بیٹا ہے، اعلان سننے والی میری بیوی حضرت حاجرہ، ہم خاندان کے 3 افراد ہیں، پروردگار اعلان کن کے لیے کروں گا؟ شہر تو میلوں دور ہے، بستی تو میلوں دور ہے، میری آواز کیسے جائے گی؟ ان کو آپ کی گھر کی طرف کیسے بلاؤں گا؟ انہیں دعوت کیسے دوں گا؟ پروردگار نے فرمایا میرے خلیل، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے میرے گھر کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو جائیے، میں پتھر کو بلند کرتا جاؤں گا، پہاڑوں سے زیادہ بلند کر دوں گا، پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا۔ فرمایا میرے خلیل، آواز لگانا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز صرف دنیا والوں کو سنائی نہیں دے گی، ایک شہر والوں کو نہیں سنے گا، ایک ملک والوں کو آپ کی آواز نہیں جائے گی، صرف مشرق والوں کو نہیں سنے گا، آپ کا اعلان صرف مغرب میں نہیں جائے گا، شمال میں صرف نہیں جائے گا، جنوب میں نہیں جائے گا، آپ کا اعلان صرف زمین پہ نہیں رہے گا۔ فرمایا میرے خلیل، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، میں آواز کو اتنا بلند کر دوں گا، آواز کو اتنی بلندی عطا کروں گا جیسے میرا گھر سب سے بلند ہے، اس کے لیے جو آواز لگے گی وہ آواز بھی سب سے بلند ہوگی، مشرق والوں کو بھی سنواؤں گا، مغرب والوں کو بھی سنواؤں گا۔ فرمایا میرے خلیل، دنیا والے بھی سنیں گی، عالم ارواح کے اندر جو روح قیامت تک آنے والی ہے، ابھی ماں کے رحم کے اندر نہیں آئی، باپ کی پیٹ کے اندر نہیں آئی، ابھی دنیا میں آنے کا وقت نہیں آیا، میرے خلیل اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز تو میں عالم ارواح تک لے جاؤں گا، عالم ارواح میں بھی سنائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، حکم یہ ملا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے اعلان کرنے کا طریقہ بھی بتایا، آپ نے اعلان کس طرح کرنا ہے، اعلان کے اندر الفاظ کیا بولنے ہیں، وہ بھی اللہ نے سورۃ الحج کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا میرے خلیل، آپ نے یہ کہنا، او لوگو اللہ کی گھر کی طرف آ جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ، پیدل چلتے ہوئے آ جاؤ، سواریوں پر سواری کرتے ہوئے آ جاؤ، چاروں طرف سے آ جاؤ، تمام راستوں سے چلتے ہوئے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، اعلان کرنے لگے، او لوگو میں نے اللہ کا گھر بنا دیا، بیت اللہ بن چکا ہے، طواف کے لیے بن چکا ہے، عمرہ کرنے کے لیے بن چکا ہے، حج کرنے کے لیے بن چکا ہے، آ جاؤ میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے آ جاؤ۔ میرے حبیب نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کی آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا، ہر انسان کے کانوں میں پھیلایا، یہاں تک کہ عالم ارواح سے بھی آوازیں آنے لگی، لبیک اللہم لبیک، مشرق سے بھی آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک، مغرب سے بھی آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک۔ میرے حبیب نے فرمایا، جس نے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، موت سے پہلے حج کرنے
ملے گا، عمرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے حاجی جب اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، طواف کرنے کے لیے جائے گا، حج کرنے کے لیے جائے گا، زبان سے یہ تلبیہ کہتا ہوا جائے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے میرے پروردگار میں آ گیا، حج کرنے کے لیے آ گیا، عمرہ کرنے کے لیے آ گیا، طواف کرنے کے لیے آ گیا، صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے آ گیا، مزدلفہ کی حاضری کے لیے آ گیا، مینا کی حاضری کے لیے آ گیا، عرفات کے میدان میں جانے کے لیے میں آ گیا۔ اس لیے حاجی اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا دو کپڑے اپنے جسم پہ لپیٹے گا، ایک تہمت باندھ لیا، ایک اوپر کپڑا لپیٹ لیا، زبان سے کہتا ہوا جا رہا ہے میرے پروردگار میں حاضری کے لیے آ چکا ہوں، ملاقات کے لیے آ چکا ہوں، آپ کے گھر کے لیے آ چکا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اللہ نے پورے عالم میں آواز کو پھیلایا، آج اسی آواز کا اثر ہے، مغرب سے بھی لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے، دنیا میں سب سے زیادہ رش آپ کو حج کے موقع پہ ملے گا، حج کرنے والے حج کرتے رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بھی لبیک کہا موت سے پہلے اللہ حج کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا اعلان ہے، اس آیت کے اللہ نے خود بتایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، میرے خلیل آپ اعلان کیجئے، آپ کا اعلان سارے عالم میں جائے گا، سارے عالم کو سنائی دے گا، اور سب نے وہ سنا۔ اچھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بڑی بہترین جامع دعائیں ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں بھی کرتا ہے۔ یہ دعا بھی کہی یا اللہ یہاں لوگ آئیں، پیدل آئیں، اکیلے اکیلے آئیں، جماعت کی جماعتیں یہاں پر آئیں۔ اگلی دعا ایک اور فرمائی جو سورہ ابراہیم اللہ نے ذکر کی، فرمانے لگے ربنا ربنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب آپ دعائیں پڑھیں گے تو ان میں لفظ ربنا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ پہلی دعا میں نے سورۃ البقرہ کے بتائی نا، کیا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس لیے لفظ ربنا سے قرآن میں بہت ساری دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ ساری دعائیں قرآن میں ملتی جو لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو شخص یہ دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سارے نظام کو دیکھنے والا۔ تو پھر دعا کی ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، اور یہ جگہ کیسی ہے؟ بواد غیر ذی زرع، کہ ظاہری طور پر یہاں کوئی کھیتی نہیں، غیر آباد جگہ ہے، ویران جگہ ہے، لیکن عند بیتک المحرم، یہاں آپ کا محترم گھر بیت اللہ ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا۔ آپ مسجد کے ساتھ آپ ان کے میری طرف توجہ کریں، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن محترم گھر ہے، آپ کا گھر یہاں پر موجود ہے، کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے لا کر بسایا تاکہ وہ آپ کے لیے نماز ادا کرے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اگلی دعا، یا اللہ لوگوں کا دل اس گھر کی طرف متوجہ فرما، لوگوں کی توجہ اس کی طرف لگا۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ پھر اگلی دعا فرمائے کہ یا اللہ یہاں پھل عطا کر، یہاں اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو قبول فرمایا، دنیا کا ہر پھل ہر سبزی آپ کو مکہ مدینہ میں مل جائے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں نہ ملتی ہو،
حالانکہ 100 میں سے 10 چیزیں بھی وہ نہیں ہیں جو وہاں پیدا ہوتی ہوں، سب وہ ہیں جو سارے عالم سے کھنچ کر وہاں آتی ہے، اور حاجی اور عمرہ کرنے والے کی ہر ضرورت وہاں اللہ پوری کرتا ہے، سب کچھ وہاں ملتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر اللہ کے حکم سے حج کا حکم مل گیا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ اس گھر کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ شہر اتنا عظمت والا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی یہی مبعوث فرمایا، آخری پیغمبر کو بھی یہی پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، بیت اللہ کی زیارت کرتے کرتے بڑے ہوئے۔ میرے آقا کو اللہ نے بیت اللہ میں اس لیے پیدا کیا، بیت اللہ کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا، مکہ المکرمہ کے اندر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ شہر سب سے اعلیٰ ہے، یہ گھر سب سے اعلیٰ ہے، اس کا طواف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا بیت اللہ پر اللہ کی 120 رحمتیں برستی ہیں، 24 گھنٹے برس رہی ہے، ایک رحمت بھی سارے جہان کے لیے کافی ہے، جبکہ 120 رحمتیں بیت اللہ کی حدود کے اندر برس رہی ہے، جن میں سے فرمایا 80 رحمتیں طواف کرنے والے کے اوپر برستی ہے، جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، 80 رحمتیں اس کے سر کے اوپر ہے۔ فرمایا جو بیت اللہ کی حدود کے اندر نوافل ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، 20 رحمتیں اسے مل رہی ہے۔ فرمایا جو بیٹھا بیٹھا اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، 20 رحمتیں اس پہ برس رہی ہے۔ صرف گھر کو دیکھنا اتنا بڑا انعام ہے، بیت اللہ کی صرف زیارت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، 20 رحمتوں کا مستحق بنے گا، اللہ کی رحمت اس پہ برستی رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اس لیے ایک صحابی نے سوال کیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، عرض کرنے لگا صحابی آقا سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولی، فرما سب سے اعلیٰ عمل تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا، آقا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، فرمایا افضل اعمال میں سے ہے۔ قیل ثم ماذا، سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا، آقا جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال حج مبرور، فرمایا تیسرے نمبر پر سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، حج کا موقع مل جانا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الحاج والعمال وفد اللہ، فرمایا او لوگو جو حج کرنے کے لیے آیا، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان اسے کہا گیا الحاج والعمال وفد اللہ، فرمایا جو حج کرنے کے لیے آیا، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ اپنے مہمان کا کتنا اکرام کرتا ہے۔ حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا ان دعوہم اجابہم، یہ حج پہ آنے والا جب بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، عمرہ کرنے والا جب بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ رب کا اپنے مہمان کا اکرام ہے، آنے والے کا اکرام ہے، حج کرنے والے کا اکرام ہے، طواف کرنے والے کا اکرام ہے۔ اگلی بات فرمائی وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُ، فرمایا میری امت والو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا ایسا مہمان ہے، یہ اللہ سے توبہ کرے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان دعوہم اجابہم، یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔
وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، توبہ کرتے اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس گھر کو عظمت اس کی کیا ہے کہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے نا؟ اس گھر کی عظمت یہ ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر یہاں آئے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا، جنت میں ایک درجہ بلند ہوا۔ نماز کے بعد جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نماز پڑھنے کے برابر اجر ملتا رہے گا۔ اس گھر کو عظمت ملی ہے اس لیے کہ اس کی نسبت ہے اللہ کے گھر بیت اللہ سے۔ اس کو جو عظمت ملی ہے اس لیے کہ اس کا رخ کس طرف ہے؟ بیت اللہ۔ اس کی نسبت ہے اللہ کے گھر کی طرف۔ دنیا میں جن گھروں کے نسبت اس گھر کے ساتھ ہے، جو ان جگہوں پر آتے ہیں اللہ ان کو اتنا عطا کرتا ہے، تو جو چل کے اسی گھر میں آتا ہے اسے وہ کتنا عطا کرتا ہے۔ جو گھر اس کی طرف منسوب ہے ان کی اتنی عظمت اور شان ہے، جس گھر کی وجہ سے یہ گھر بلند ہے، تو جب بندہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اللہ اس پر کتنا کرم اور اس پر اللہ کتنی رحمتیں برساتا ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں خاص طور پر الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا میری امت والو حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ مہمان ہے، اسے بلایا اللہ نے ہے۔ یہ مہمان بھی ایسا ہے جسے بلایا اللہ نے ہے، اپنے گھر کے لیے بلایا ہے، اور جسے اللہ اپنا مہمان بنائے، جسے اللہ اپنا مہمان بنائے اسے وہ کیا کچھ عطا کرے گا، کیا کچھ وہ دے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اس پر اللہ کو پیار ہی ہوتا ہے جسے اپنے گھر بلاتا ہے، جس پر پیار ہوتا ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے۔ اس لیے حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، یعنی حج کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ جو جا رہے ہیں خوش نصیب ہے، جو نہیں جا سکتے دل سب کا ہے، سب کا تڑپ رہا ہے۔ وہ گھر ایسا ہے جس کے لیے سب کا دل دھڑکتا ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے رسول کا گھر دیکھیں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو یہ حج کے ایام ہیں، ایک تو جن پہ حج فرض ہے کوتاہی مت کرو۔ آپ نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو پھر وہ حج نہ کرے، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا کہ جو استطاعت مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا میں اس سے اتنا ناراض ہوں گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، فوراً حج پر جن پر حج فرض ہے جانا چاہیے۔